القاسم صاحب، کیا مینیفیسٹو لے کے الیکشن میں کود رہے ہیں آپ لوگ؟ الیکشن میں جو کام کرنا ہے وہ انجینئرنگ کے پروفیشن کو درست سمت میں ڈالنا ہے. اگر ایک جملے میں کہا جائے تو انجینئرنگ کے پروفیشن کو جو انحطاط کا شکار ہے، جو زوال کا شکار ہے، اس کو واپس عروج کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے لیے ہمارا ایک کمپلیٹ مینیفیسٹو ہے. بہت سارے اس میں وہ ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو پورا وہ پیش کر دیں گے. لیکن چند آپ کو جو موٹی باتیں ہیں وہ بتا دوں. نمبر 1، ہم نے جو قوانین بنائے تھے کہ پاکستانی انجینئرز کی امپلائمنٹ کے حساب سے اس کو من و ان واپس انفورس کرانا ہے. 2000 میں نے آپ سے بتایا یہ قوانین بنائے. اس کے بعد ایک فرم باہر سے آئی اور اس نے کچھ پلوں کے ٹھیکے لیے بغیر کسی جے وی کے. اس وقت کی کاؤنسل نے فوراً ہی ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی اور ان کے معاہدوں کو کینسل کروا کے دوبارہ سے کروایا. تو اگر if there is a will there is a way، اگر ہم اس کے اوپر چلیں تو انشاءاللہ پاکستان میں جو انجینئرنگ ایجوکیشن جو لوئسٹ ایپ پہ پہنچ چکی ہے. ابھی کچھ دن پہلے اخبار کی خبر تھی کہ خیبر پختونخوا میں انجینئرنگ کے داخلوں میں پچھلے 3 سالوں میں 76.5% کمی ہو گئی ہے. یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے جو پروسپیکٹیو اسٹوڈنٹس، ان کے والدین، ان کی نظر میں انجینئرنگ پروفیشن کی کیا اہمیت رہ گئی. یہ ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان میں انجینئر بننا ایک فخر کی بات تھی پورے خاندان کے لیے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں انجینئر بننا ایک ندامت کی بات ہو گئی. ہمارے ایک بڑی تعداد میں ینگ انجینئرز بے روزگار ہیں. جو گورنمنٹ کی اور پی سی کی پالیسیز رہی ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے. تو ہمیں جو ایجوکیشن کا شعبہ ہے اس میں بنیادی تبدیلیاں کرنی. آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ پاکستان کے جو کوالیفائڈ انجینئرز ہیں اگر وہ امریکہ جاتے ہیں تو وہ ماسٹرز میں تو ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، لیکن ان کو پروفیشنل انجینئرنگ کا لائسنس نہیں دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ڈیفیشینٹ ہے. یہ چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے. ہمارے جو جو فارغ التحصیل انجینئرز ہیں ان کے لیے روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے. تو یہ ایک جو ہم نے، میرا ایک خواب تھا کہ پاکستان میں ایک انجینئرنگ سروسز کیڈر ہو، جیسے پولیس سروس آف پاکستان ہے، جیسے سول سروس ڈی ایم جی گروپ ہے، جیسے فورن سروس آف پاکستان ہے، ویسے انجینئرنگ سروسز آف پاکستان بھی ہو. انجینئرنگ سروس آف پاکستان کے کوالیفائڈ لوگ پاکستان کے تمام انجینئرنگ کے جو ادارے ہیں اس میں جائیں اور نیچے سے لے کے اوپر سربراہی تک وہ انجینئرز جو ہیں جو کوالیفائڈ ہوں وہ اس میں پہنچیں. تو ایک میں آپ کو جیسے عرض کیا کہ مینیفیسٹو کا ہمارے پاس ایک پورا سلسلہ ہے جو ہمارے قابل انجینئرنگ ساتھیوں نے تیار کیا ہے، جو ہمارے انشاءاللہ جیت کی صورت میں نافذ العمل ہوگا. اچھا، بہت سارے گروپس بن رہے ہیں لیکن پاکستان انجینئرز فورم نے اکیلے الیکشن میں جانے کی وہ کیا ہے فیصلہ. اس کی کیا وجوہات رہی؟ اصل میں دیکھیے، جیسا شاید آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کانسٹیٹیوشن اس ٹائپ کا ہے کہ تمام اختیارات جو ہیں مرتکز ہیں چیئرمین کی سیٹ پہ. تو ہم نے کوشش کی مختلف ان سے، کیونکہ جب تک چیئرمین آپ کا نہیں ہوگا آپ کوئی خاطر خواہ وہ کامیابی قوانین بنانے کے اس میں حاصل نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے
یہ ہمارے مختلف گروپوں سے بات چیت چلتی رہی، لیکن آخر میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان انجینئرنگ فورم خود اپنے اس پہ، ہمارے مختلف اتحاد ہوئے ہیں چھوٹے گروپ سے، لیکن جو بڑے گروپس ہیں اس میں ہمارا کوئی اتحاد نہیں۔ اچھا، کیا امید لے کے جا رہے ہیں؟ کتنے جی بی ممبرس جیتنے کی توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ اگر ہم اپنے پوٹینشیلز پہ کام کریں تو ہم الیکشن سویپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ہر ممبر سیٹ پہ اپنا آدمی، اپنے نمائندہ کھڑا کیا ہے، ہر جی بی کی سیٹ پہ، ہر مینجمنٹ کی سیٹ پہ ہمارے نمائندے کھڑے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں پچھلی دفعہ بغیر کسی چیئرمین کینڈیڈیٹ کے ہمارے سینئر وائس چیئرمین نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ تو پنجاب میں ہمیں بڑی پیمانے پہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی کامیابی ملے گی، اور سندھ میں بھی ہمیں امید ہے کہ جو شیکل ہے وہ ہم بریک کر سکیں گے اور اپنے امیدوار کامیاب کر سکیں گے۔ تھینک یو۔